آپ کے سر کا، آپ کے مسلوں کا، آپ کے کمالات کا، آپ کے بیت کا، آپ کے کرامتوں کا سر بڑا کیا کوئی جانے کے کیسا کیا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں کو تلوا جہاں سارے اولیاء کرام کے کرامتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ولادتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ولایت شروع ہوتی ہے۔ بے شک وہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قوالات شروع ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سارے اقطابوں کے، سارے ولیوں کے، سارے اوتابوں کے آج سے سب سے بڑا ہوا۔ بے شک لیکن اولیاء یہ ہے حضرات بڑی سیدھی اور سادی بات، یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی قوم میں پیدا فرمایا جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ بے شک یہ اہل سنت سنی کون ہے؟ یہ غوث کو بھی مانتے ہیں، خواجہ کو مانتے ہیں، غریب نواز کو مانتے ہیں، یہ سارے اولیاء کرام سارے مجاہدین کو مانتے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سارے ائمہ مجتہدین کو مانتے ہیں، لیکن یہی کلمہ پڑھنے والی جماعت، یہی نماز پڑھنے والی جماعت، یہی روزہ رکھنے والی جماعت، یہی حج کرنے والی جماعت حج تو ضرور کرتی ہے، نماز ضرور پڑھتی ہے، روزہ ضرور رکھتی ہے، یہ سب کچھ کرتی ہے، جگہ جگہ نگر نگر تبلیغ بھی کرتی ہے، لیکن یہ اولیاء کرام کس سے دشمنی رکھتی ہے، بے شک ان کے تصرف اور اختیار کو نہیں مانتی ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب جو تصرف اور اختیار ہے یہ قدرت ہے کہ سرکار غوث اعظم نے مردہ زندہ کیا، سرکار غوث پاک نے مرغے کو زندہ کیا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جانے بے شمار کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی، یہ سب سرکار غوث اعظم کی ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے، رب نے انہیں عطا فرمایا ہے، رب نے انہیں دیا ہے، اور کیوں نہ دے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنایا تھا، وہ بھی ولی تھے، قسم نہیں، عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے آپ کو ولایت نہیں ملی بلکہ مادر زاد آپ ملے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، ابو صالح آپ کا تخلص ہے، موسیٰ آپ کا نام ہے، جنگی دوست آپ کا لقب ہے۔ جنگی دوست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی بے شک جنگی دوست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ لوگ لڑائی لڑتے ہیں، اسے جنگ کہا جاتا ہے، اسے جنگ کہا جاتا ہے، لیکن ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو غوث پاک کے والد ہیں، انہوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا، نفس امارہ سے جہاد کیا۔ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ جو ہے وہ نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے کہ نیک کام کرو۔ نفس لوامہ ایسی نفس ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے تو نفس ملامت کرتی ہے، اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور نفس امارہ یہ شرکس ہے، یہ شیطان کے بہکاوے میں رہتا ہے، یہ جو کہتا ہے شیطان جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی گناہ کرواتا ہے، چوری کرواتا ہے، ڈاکہ ڈلواتا ہے اور تمام برائیاں کرواتا ہے، اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو جہاد کیا، اور نفس سے اتنا جہاد کیا کہ نفس کو بالکل کچل کے رکھ دیا، مردہ ہو گیا۔ بے شک تو جس نے اپنے نفس کو مارا ہو۔ اور ایک بات میں آپ بتاؤں، علماء صاحب سنتے ہیں کہ آپ کے والد محترم عبادت اور عبادت کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، انہوں نے سیب کھا لیا تھا، بہتا ہوا جا رہا تھا، سیب کھا لیا تھا، یہ مباح چیز تھی، مباح چیز کے لیے رب کی بارگاہ میں پکڑ نہیں، مباح چیز کے لیے رب کی بارگاہ میں پکڑ نہیں، لیکن
अल्लाह अकबर, खौफ खुदा, खशियत इलाही और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए वो कहाँ पहुंचे थे? हज़रत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में, उसे माफ करवाने के लिए, माफ करवाने एक वबा खा लिया था जिस पर रब की बारगाह में पकड़ नहीं होती, लेकिन उसके माफी के लिए, उसकी तलाफी के लिए वो आप कहाँ पहुंचे? हज़रत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला, जिन्होंने अपने नफ्स को इतना कुचला हो, इतना मारा हो, इतना मुर्दा कर दिया हो कि एक मुबाह चीज के लिए आप वहां गए हो माफी मांगने के लिए, और 3 साल तक या 4 साल तक बाद रवायतों में आया है, बाप की जो खिदमत की हो, आप पासी की हो, एक फल भी न खाया हो कि किसका फल कैसा है, मीठा है कि खट्टा है, कैसा है, उसको न खाया हो, बल्कि आप अबू सालेह अब्दुल्ला सौमई के कहने पर बाप की रखवाली करते रहे, लेकिन खाने की इजाजत नहीं थी, न आपने सिखाया, न आपने सिखाया। फिर ऐसा हुआ, इतने पाक थे, इतने पाबंद थे कि जब उन्होंने खाया नहीं, माफी मांगने के लिए गए, और गौर पाक की वालदा के बारे में आपने सुना है कि उन्होंने किसी मर्द को देखा नहीं था, नस्लों को अपने आँख की अंधी थी, कान की बहरी थी, पाँव की नूरी से आप सुन चुके हैं, यानी वो शरीयत के बाकायदा मुकल्लफ थी, शरीयत के खिलाफ उनका कोई काम नहीं हुआ। जब ऐसे जो ऐसी जात से जब आप पैदा हुए तो गौर से आदम न होंगे तो कौन होगा? गौर से आदम न होंगे तो कौन पैदा होगा? इसलिए सरकार गौस आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुआद कितने अजीम मरतबे पर फाइज हुए, क्या फरमाते हैं? नजर तो इला बिलादिल्लाहि बिआन मैं रब के सारे शहरों को, पूरी कायनात को इस तरह देखता हूँ जैसे आदमी अपने हथेली पर राई का दाना देखे। ये सब क्यों सुनाया जाता है, क्यों कहा जाता है? ताकि मैं ये कह रहा था कि एक जमात ऐसी भी है जो औलिया किराम को नहीं मानती, हाँ अपने बुजुर्गों को मानती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, गौस आजम ने मुर्दा को जिंदा किया, ये शिर्क हो गया कहते हैं। गौस आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने से जो करामतें कायम हुई, शिर्क बताएगा, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। लेकिन आओ उन्हीं की किताब से, उन्हीं की बुजुर्गों के बारे में बताता हूँ। एक किताब है मरसिया रशीद अहमद गंगोही, मरसिया रशीद अहमद गंगोही। जब मौलाना रशीद अहमद गंगोही का इंतकाल हो गया, तो दुनिया के जहन्नम में चला गया, तो उसके एक मुरीद ने, जिसका नाम महमूद हसन दरभंगी है, महमूद हसन दरभंगी, दरभंगी यानी भंगी खाली नहीं, दरभंगी है।